اس تبلیغ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری بول چال، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا نکاح ولیمہ، پتہ نہیں چلتا ہے کہ نمازی آدمی کیا شادی ہو رہی ہے کہ بے نمازی کے گھر شادی ہو، بلکہ اب تو یہ کہ یہ کوئی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے کہ کسی غیر مسلم کی ہو رہی ہے، کہ وہاں طریقہ بتایا حضور نے کہ مسلمان کی شادی ہے۔ تو شادی کا بنیادی اصول بتا دیا کہ سب سے اچھا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم، بنیادی اصول بتا دیا یہ کہ سب سے برکت والا نکاح، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں خرچہ کم ہو، خرچہ کم سے کم ہے، نکاح ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے نکاح فرمائی اتنے سارے، اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، صحابہ نے نکاح کیے، اور ایک ایک نہیں، دو دو تین تین چار چار نکاح کیے، چار چار نکاح کیے انہوں نے۔ حضور علیہ السلام کے خود 11 نکاح ہوئے، لیکن وہ نکاح کس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ علم ہے نکاح کا کہ اس مطابق ہو رہا، معاشرے کے چلن کے حساب سے نہیں۔ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور آدمی بات کرتا ہے دادی دادا کی، جب شادی آتی ہے اصل میں ہماری دادی نہیں مانتی، وہ حضرت سعد کا قول یاد کرنا چاہیے جب ان کو اللہ کے حکم سے ایمان سے ہٹانے کی بات کی، اور ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک تو دین نہیں چھوڑے گا میں دھوپ میں سے چھاؤں میں نہیں آؤں، میں کنگھی نہیں کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، لوگ تجھے تیری ماں کا قاتل کہیں گے۔ تو کہنے لگے کہ تیرے جیسی 1000 مائیں قربان ہیں، اگر تو اس وجہ سے کھانا نہ کھاوے کہ تیرے جیسی 1000 مائیں قربان ہیں۔ اس دادی کو کہہ دیں گے کہ دادی تیرے جیسی 1000 دادیاں قربان ہیں، اگر حضور کے طریقے کے خلاف تو تعلیم دے رہی ہو، اگر تو حضور کے طریقے پر تعلیم دے رہی ہو تو سراخوں پر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ حدیث ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ تو آدمی پھر شادی کے موقع پر ایسے لچر عذر لے کر نہیں آئے کہ بھئی کیا کرے میری نانی ایسا کہ میں دادی کے ساتھ، اصل میں وہ بستر پر ہیں، اب آخری وقت ہے ان کا، تو آخری وقت ہے اس کو کلمہ پڑھانے کا، کیا کرنے کا کہ آخری وقت ہے کلمہ پڑھانے کا، ان کو اللہ کا حکم سمجھانے کا۔ آدمی یہ کوشش کرے کہ گھر میں دینی ماحول بناوے، دینی فضا بناوے، تاکہ ہمارا وقت پر سنت شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے، وہ ہمیں لے نہ ڈوبے، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ماحول کے تابع ہم نہ چل رہے ہوں بلکہ ہم ماحول بنا رہے ہوں۔ داعی کی یہ صفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکہ کے ماحول کے تابع نہیں ہوئے، آپ نے مکہ میں ایک ماحول بنایا، آپ مدینہ گئے، مدینہ میں ایک ماحول بنایا، وہاں ماحول کچھ اور تھا، اس ماحول کے خلاف ایک ماحول بنایا جو اسلام کا ماحول تھا، اور اس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی، شرک کی، اور پرانے وہ مذہب جو اللہ کے وہاں سے منسوخ ہو چکے تھے، اس کی جو بنیادی چیزیں تھیں نا، ان بنیادی چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے جو احکام و اوامر آئے ان کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور جہاں نماز روزہ اور عبادتوں میں آپ نے ان چیزوں کو قائم کیا، وہاں آپ نے اپنی معاشرتی زندگی میں یہاں تک کہ اپنی عادات میں، جیسے مانگ بیچ میں بنانا، ادھر بنانا، یہاں بنانا، بال سیدھے رکھنا، ایک عادت کی چیز ہوتی ہے آدمی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی مشرکین کا جو طریقہ تھا اس کے مقابلے میں اپنا طریقہ رائج کیا کہ وہاں وہ سیدھے بال بناتے تھے، لمبے بال رکھتے تھے، سیدھے بناتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں مانگ نکال کر اس کو الگ الگ کر دیا۔ یہ پہچان ہے مسلمان کی کہ وہ بیچ میں مانگ نکالتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ رائج کیا۔ روزہ رکھنے کا موقع آیا عاشورہ کا، آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور پتہ چلا یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9، 10 یا 10، 11 ایک روزہ 10ویں کے روزے کے ساتھ ملاؤں گا، تو 9ویں کا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ کے 2 روزے رکھو۔ جہاں عبادت اس میں بھی آپ نے ایک فرق کیا، تو اس لیے کوشش اس کی کر رہی ہے کہ صحیح علم ہمارے پاس آ، اور اس کو علم پر عمل کا جذبہ پیدا ہو، پھر ہم ساتھ میں نہ ہو جائیں، ساتھ میں کم از کم آخری درجے میں یہ ہوگا کہ اگر آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تو آدمی کی خاموش، لڑائی نہیں کریں گے، ہم نہیں مانتے تو ہم لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، گالیاں دیں گے، یہ طریقہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کا۔ آدمی وہاں سے جدا ہو جائے گا، خاموشی سے اپنے آپ کو ان خرافات سے بچائے گا، ان گناہوں سے بچائے گا،
یہ نہیں کہ ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو جائے گا کہ وہاں ناچ گان ہو رہا ہے، کھیل کود ہو رہا ہے تو آدمی وہاں شریک ہو گیا اور کہتے کیا کرے، اصل میں اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر اس میں آدمی خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہو۔ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ ان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ۔ اب آخری درجہ کہ دل سے میں اس کو برا سمجھوں، زبان سے کہا نہیں مانے تو اب میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ آدمی خاموشی کے ساتھ اس چیز سے عدم رضامندی کا اظہار کرے گا کہ میں راضی نہیں ہوں اس سے، خاموشی کے ساتھ۔ باقی جو ان کے ساتھ معاملات ہے وہ جاری رکھے گا، اس کی وجہ سے قطع تعلق ہی نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے قطع تعلق ہی نہیں کرے گا، بلکہ آدمی خاموشی کا اس وقت ان سے الگ ہو جائے گا کہ بھئی اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہو تو پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ، مجھے بلایا نہیں اس لیے نہیں گیا ہوں، ایسا نہیں، مجھے پوچھا نہیں کر رہے ہو اس لیے نہیں، بلکہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے اس وجہ سے، یا وہاں جو کام ہو رہے ہیں ان کاموں میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، ان کاموں میں شریک نہیں رہوں گا، کہ وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، جوان لڑکے ہیں جوان لڑکیاں ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں لیکن غیر محرم ہیں تو وہاں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اور وہاں رہوں گا تو کیسے حفاظت کروں؟ تو اس لیے زندگی کے ان شعبوں میں دین لانا، علم کو وہاں داخل کرنا، وہ اطاعت ہے اللہ کی، اور وہ اللہ کا ذکر ہے کہ آدمی ذاکر ہے وہاں، اس کی استعداد بنانے کے لیے نقل و حرکت ہے کہ اس کی استعداد اندر پیدا ہو، اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ رہے، پھر بس اب ایک ہی بات کی پرواہ رہے کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے اس میں، اگر آپ کا طریقہ ہے تو وہ کام کرنا ہے، اگر اللہ راضی ہے یہ کام کرنا ہے چاہے دنیا ناراض ہو جائے، یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے کہ اللہ راضی ہے کرنا ہے، اور اللہ ناراض ہے نہیں کرنا، یہ اخلاص ہے کہ اگر اس کام سے اللہ ناراض ہے میں نہیں کر سکتا، تو یہ اخلاص ہے۔ اللہ ناراض ہے یہ کام کرنے سے اور کر رہا ہے آدمی، تو پھر کہ یہ آدمی جو ہے اللہ کو ناراض کر کے کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں خیر نہیں ڈالے گا۔ تو اس لیے اخلاص کی مشق ہے کہ آدمی نماز میں بھی اخلاص کے ساتھ ہے اور گھر میں بھی اخلاص کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کو نفقہ بھی اخلاص سے دے رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جاوے۔ اللہ نے بہترین صدقے کا وعدہ کیا ہے بیوی بچوں پر خرچ، اس لیے دے رہا ہوں، بچوں کو بچیوں کو والدین کو دکھاوے کے واسطے نہیں کہ بھائی بہنوں پر آدمی خرچ کر رہا ہے، والدین پر، تو ایک عرف بنتا ہے اس کا کہ آدمی دکھاوے کے واسطے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شادی میں انہوں نے الماری دی ہے اور شادی میں انہوں نے پلنگ دیا ہے، اس پر اسٹیکر بھی لگایا ہے کہ فلاں صاحب۔ ایک تو ہے اطلاع کے واسطے کسی کور پر نام لکھا جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلے یہ ہدیہ کس کی طرف سے، وہ تو جائز ہے، لیکن اس لیے کور پر نام لکھا ہے کہ ان کو یاد رہے کہ میں نے 500 دیے ہیں اور پھر 600 لینے کے ہیں، یا نمائش کرنی ہے کہ جب کور کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمارے کتنے تھے، سب کو پتہ چلے کہ ہم نے 5000 دیے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ لیکن یہ جو ہے بڑی محنت کے بعد اخلاص آتا ہے، بڑی محنت کے بعد آتا ہے کہ آدمی اس طرح خرچ کر رہا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ نہیں۔ ہاں جہاں ترغیب کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دیکھیں اور ترغیب مل رہی ہے کہ بھائی ماں بیمار ہے اور لاکھ روپے کا خرچہ ہے، 50,000 میں دے دوں تاکہ دوسرے بھائیوں کو 10 کی توفیق ہو جاوے چپ چاپ، تو وہاں 50,000 سب کے سامنے دینے چاہیے تاکہ ماں کا بھلا ہو جائے گا، یہ ترغیب کی ضرورت تھی۔ اور جہاں ضرورت نہیں تھی ترغیب کی وہاں خاموشی سے ماں کو اس طرح دے دیے کہ بیوی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اماں کو کتنے دیے اور بھائی کو کتنے دیے، بہن کو کیا دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔